بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں کچھ اور اشعار کی تشریح کی طرف، لیکن میرے چینل پہ نئے ہر آنے والوں کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں مزید اشعار کی تشریح کی طرف۔ یہ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ شعر نمبر 3، تیرگی۔ تیرگی کے معنی ہے اندھیرا، تاریکی۔ چھوڑ گئے دل میں، یعنی دل میں اندھیرا رہا، وہ پہلے بھی دل میں اندھیرا تھا لیکن اب بھی رہا۔ اجالے کے خطوط، اجالے کی وجہ سے، اجالے کے خط و خال کی وجہ سے، ان کی طرف سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے، ٹوٹ جانا یعنی گر جانا، بیکار، بے فائدہ۔ شاعر اس شعر کے مفہوم میں کچھ اس طرح رقم تراز ہے کہ میرے گھر ٹوٹ کر گرنے والے ستارے وہ بیکار ہی گر گئے، کیونکہ یہ میرے دل کو روشن کرنے کی بجائے میرے دل کو تاریک کر گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے گھر ٹوٹ کر گرنے والے ستارے وہ بے فائدہ، وہ گر گئے۔ یعنی شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ستارے میرے گھر میں ٹوٹ کر گر جاتے تو اس کا مجھے فائدہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ملا، ستاروں کی طرف سے، ان کی طرف سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا، لہٰذا یہ میرے دل کو روشن کی بجائے میرے دل کو تاریک کر گئے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے دل کو وہ روشن کرتے، لیکن میرے دل کو ستاروں نے روشن نہیں کیا، بلکہ ستارے جب وہ گر گئے تو میرے دل میں وہ تاریکی میں مزید اضافہ ہوا، وہ تاریکی میں اضافہ ہوا، مطلب تاریکی بڑھ گئی۔ شاعر اس شعر میں کہنا ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ شاعر اس شعر میں یعنی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ شاعر شکیب جلالی کی جو عمر تھی تو یہ 32 سال کی عمر تھی، اور ان کی زندگی جو تھی تو ان میں یعنی نومیدی ان کے سامنے تھی، اور اکثر وہ بیمار رہتے تھے۔ شاعر اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں، مایوس ہو کر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اور اس شعر میں بھی انہوں نے اپنی قسمت کا شکوہ کیا ہوا ہے، فریاد کی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں ستارے جو ٹوٹ کر وہ گر گئے، لیکن ان سے وہ ستارے جو گر گئے تو وہ گرنا ان ستاروں کا جو تھا وہ بیکار ہی رہا، کیونکہ اس نے فائدہ کی بجائے مجھے نقصان پہنچایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ ستارے اگر وہ گر جاتے تو فائدہ مل جاتا، تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا، لیکن ستارے وہ جب گر گئے تو ستاروں کی جو روشنی تھی وہ میرے گھر میں، ستاروں کی روشنی جو تھی وہ میرے تاریک گھر میں یعنی اجالا ہو جاتا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ستارے گر جاتے تو وہ اجالا ہو جاتا، اجالا کا مطلب یعنی روشنی ہر طرف پھیل جاتی، لیکن وہ روشنی نہیں پھیلی، اور میرے اندھیرے میں اور میرے اندھیرے دل میں یعنی وہ ڈوبا دل بھی روشن ہو جاتا۔ یعنی میرے اندر جو ایک دل ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں اندھیرا ہوتا ہے، تو وہاں اندھیرا ہو جاتا، وہاں جو اندھیرا ہے، لہٰذا اگر یہاں پہ وہ ستارے گر جاتے تو یہ میرے جو اندر جو دل ہے، جو اندھیرا جہاں چھایا ہوا ہے، لہٰذا وہاں روشنی یعنی آ جاتی، اور اس ٹوٹے ہوئے ستارے نے تو الٹا کام کیا، یعنی
یہ تو متضاد کام ہو گیا، الٹا کام ہو گیا، لہٰذا یہ تو تضاد ہو گیا، یہ تو وہ کام ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے گھر کو اور دل کو روشن کرنے کی بجائے وہ کیا ہوا، یعنی تاریکی میں اضافہ ہوا اور تاریکی بڑھ گئی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب شاعر یہ بھی لیتے ہیں کہ اگر وہ ستارے، اگر وہ نوجوان لیے جائیں، ستارے اگر وہ انسان لیے جائیں، مثلاً کس طرح، یعنی اس طرح کہ جس طرح یہ ملک جو ہمیں مل گیا تھا، اور یہ ملک قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا تھا یا مل گیا ہے، یہ قربانی اگر وہ لوگ نہ دیتے تو یہ کیا ہو جاتا۔ لہٰذا وطن کی قربانیوں جو وطن کی جو قربانیاں ان نوجوانوں نے دی ہوئی تھی، تو ہمارا تو یہ خیال تھا، شاعر کہتے ہیں کہ اگر آزادی ملنے کے بعد ہم ترقی یافتہ ملک یعنی بن جاتے تو اچھا ہوتا۔ لہٰذا یعنی ہمیں ترقی نہیں ملی، اگرچہ یہ ملک جن کاموں کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ ہر کسی کو یعنی انصاف ملے گا، یہاں پہ ہر انسان کی زندگی یعنی مطلب خوش رہے گی، ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، تو ظاہری بات ہے کہ جب سارے لوگ یعنی خوش ہوں گے، سارے لوگ یعنی ترقی کی طرف یعنی گامزن ہوں گے، تو ترقی کی طرف گامزن تو اس لیے ہوں گے کہ ہر کوئی تعلیم یافتہ ہوگا، اور جب تعلیم یافتہ ہوگا تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی ترقی بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا یعنی شعر کا دوسرا مطلب یہی ہے۔ اچھا، یہ اس شعر کی تشریح کے بعد یعنی دوسرے چوتھے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا شعر کیا ہے؟ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ دیکھ کر اپنے دروازہ، بام یعنی وہ اونچی جگہ جہاں پہ یعنی دروازہ ہوتا ہے، یا اسی طرح اس کا مطلب یہی ہے یعنی در و بام کا یعنی وہ دروازہ اور وہ چھت۔ بام کا مطلب یعنی وہ اوپر جو جگہ ہوتی ہیں اس کو بام کہتے ہیں، اور یا اونچی جگہ کو بھی بام کہتے ہیں۔ تو در و بام لرز جاتا ہوں، یعنی میں جب کوئی کوئی دروازہ، کوئی بام، کوئی چھت جب میں دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے، جب بھی کوئی دیوار گرے۔ میرے ہمسائے میں، ہمسایہ یعنی نیبر، یعنی قریب، جو نزدیک جو رہتے ہوں، تو میرے ہمسائے میں، میرے جو اڑوس پڑوس میں کسی کی جو دیوار گرے تو میں ان کی دیوار دیکھ کر یعنی لرز جاتا ہوں۔ میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گر جاتا ہے تو دیوار گرنے کے بعد یعنی میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور لرزہ طاری اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی میں خفا ہوتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ تو اس کا میں مفہوم آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے کہ میرے پڑوس میں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرتی ہے تو میں اپنے دیواروں کے متعلق سوچ کر لرز جاتا ہوں، یعنی میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گر جاتی ہے تو میں اس دیوار کی جب خبر سنتا ہوں اور وہ خبر میرے کانوں تک، میرے سماعتوں تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ میں کانپ جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں۔ اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر یہاں شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، شاعر شکیب جلالی اس شعر میں ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ میرا گھر تو بہت ٹوٹا ہوا گھر ہے، بہت یعنی وہ بیکار سا گھر ہے۔ اس گھر کی بنیادیں تو وہ بنیادوں میں دیراڑیں پڑ چکی ہیں، شگافیں پڑ چکی ہیں، اور جگہ جگہ یعنی یہ دیراڑیں جب پڑ جاتی ہیں دیوار میں تو ظاہری بات ہے کہ دیوار تو وہ ویسی بھی کمزور ہوتی ہیں، اور پھر جب دیوار میں مثال کے طور پر جب دیوار زیادہ پرانی ہو جاتی ہے، یا اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان یعنی جو دیواروں کے درمیان اگر وہ دیراڑیں پڑ جائیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی اس گھر کی دیواریں اور چھت اور دروازے تو ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، مطلب یعنی یہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ تو یہ کمزور کیوں پڑ گئے ہیں؟ تو یہ اس لیے پڑ گئے ہیں کہ یہ یعنی بوسیدہ ہو گئے ہیں، زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہمارے ہمسائے میں کوئی پرانی دیوار گر جاتی ہے، کوئی پرانی دیوار گر جاتی ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں،
میں کھانپ اٹھتا ہوں، مطلب یعنی میں پریشان ہوتا ہوں، میرے دل میں ایک درد پیدا ہو جاتا ہے۔ درد پیدا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ دیوار میرے گھر کی دیواروں سے بالکل قریب تھی، تو ذرا مطلب یہ جو قریب کی جو دیوار تھی میرے ہمسائے میں، تو وہ دیوار تو میرے دیوار سے ذرا بہتر تھی، اچھی تھی، لیکن وہ دیوار پھر بھی گر گئی۔ مطلب جب یہ گر گئی ہے تو میرے گھر کے دور و بام کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ اس کا کیا ہوگا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ دیواریں کہیں مجھ پر ہی نہ آ گرے۔ اصل میں شاعر کا ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ شاعر اس کا دوسرا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ان کے مطلب شکیب جلالی شعر یعنی اکثر بیمار رہا کرتے تھے، وہ بیمار رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر یعنی وہ کمزور ہو گئے تھے اور وہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو گئے تھے۔ لہٰذا بیماری جب کسی انسان پہ آ جاتی ہے، ہمیں ہر انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جوانی میں عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ جوانی جب ایک دفعہ گزر جائے پھر انسان سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو سوچنے سے اس وقت کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جوانی تو گزر چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں کسی اور طرف نہیں بڑھ رہا، لیکن میں آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہوں گا کہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہر وقت بیمار رہتے تھے، اور بیماری کی وجہ سے ان کا جو ذہن تھا وہ مفلوج ہو گیا تھا، اور اس کے جو قریب یعنی پڑوسیوں میں جب بھی کسی کی موت ہو جاتی، جب بھی کوئی وفات پا جاتے، تو یہ شاعر خود کانپ اٹھتے تھے، کیونکہ یہ تو بیمار تھے ہی، کیونکہ یہ تو سوچتے تھے کہ یہ جو میں مر گئے ہیں وہ تو اچھے تھے، ان کی حالت بھی بہتر تھی، میں تو بیمار ہوں، میں تو مفلوج ہوں اور میں تو پریشان ہوں، میرے وجود کے اندر میرے اندر تو بہت ساری بیماریاں ہیں، بیماریوں نے مجھے تو کمزور کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مر سکتا ہے تو میں ایسا کون سا انسان ہوں؟ میں تو یعنی ایسے انسان ہوں کہ بیماریوں کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، لہٰذا وہ اگر مر سکتا ہے میں بھی مر سکتا ہوں۔ ان کو اپنے انجام کو دیکھنے جب وہ دیکھتے تھے تو یا ان کو اپنا انجام نظر آنے لگ جاتا تھا، اپنا خاتمہ نظر آنے لگتا تھا، اور یہ سوچتے تھے کہ جب وہ بیمار ہو سکتے یا وہ مر جاتے ہیں، وہ مر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں مر سکتا؟ آخر یہ جو بیچارے شاعر تھے اور ان کی جو عمر تھی 32 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے یعنی رحلت فرما گئے تھے، 32 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے تھے، اسی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ لہٰذا وہ بار بار سوچتے تھے کہ یہ کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ تو یہی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں ایک ریلیٹڈ شعر بھی اگر آپ کو سنا دوں، یہ ایک شعر یہ ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردے افلاک میں ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے۔ حادثہ یہ حادثہ نہیں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردے افلاک میں ہے۔ افلاک فلک کو کہتے ہیں، فلک کا مطلب آسمان بھی لیا جا سکتا ہے، آسمان کا کنارہ بھی لیا جا سکتا ہے، کنارہ نہیں کنارہ۔ عکس اس کا میرے آئین ادراک میں ہے، عکس تصویر میرے آئین ادراک، ادراک کا مطلب یعنی عقل سمجھ کو کہتے ہیں، ادراک اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس شعر کے ساتھ ایک شعر دوسرا یہ شعر ہے کہ وہ کون سا شعر ہے؟ یعنی شعر یہ ہے کہ جہاں بنیادی فصیلی وہ در میں رہتے ہیں، جہاں بنیاد فصیل وہ در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ یعنی یہ ایک دو شعر ریلیٹڈ تھے، اس لیے آپ کی نظر کیے، لیکن میں یہاں پہ ایک بات اگر میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں، ایک بات یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں اور نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں یا کوئی بیمار ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ میں تو بیمار ہو گیا ہوں، مجھ پہ اس بیماری نے حملہ کیا ہوا ہے، مجھے تو کمزور کیا گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امید رکھنی چاہیے اور ہر انسان کو موت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیار
تیار رہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بیماری کو دیکھ کر یا اسی طرح کسی پریشانی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امید یہی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر یہ پریشانی میرے اوپر لا سکتا ہے، اس کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے میرے جو گناہ ہیں وہ گناہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد انشاءاللہ خوشحالی کے دن بھی لائیں گے اور خوشی کے دن بھی انشاءاللہ میں پھر مجھے دیکھنے مل جائیں گے اور میں خوشی کے دن انشاءاللہ پھر دیکھوں گا، لہٰذا کسی انسان کو امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک غالب جو تھے ان کے بھی کچھ اشعار ہیں کہ وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ بہرحال اس شعر کے ساتھ جو آخری شعر ہے وہ تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بہرحال ان دو اشعار کی تشریح تو ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ان دو اشعار کی تشریح سے استفادہ کریں گے، فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ ان اشعار کی تشریح سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کے لائکس شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کے دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔